بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص پہ مرد ہو یا عورت ہو اس پہ بہتان باندھنا اس کا گناہ کتنا ہے؟ اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو بجائے اس کے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس نے گناہ کیا آپ کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کی بجائے جس کو آپ کہہ رہے ہو گنہگار، اگر آپ دلائل ایویڈنس پیش نہیں کر سکے 4 تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ کی طرف کو ہاتھ آگے بڑھے نا، ہاتھ توڑنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی آنکھ اٹھے آنکھ پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی بیت اللہ کے بارے میں لفظ بولے زبان نکالنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا، ما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے بیت اللہ تیری شان بہت ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے، وحرم من المؤمن 3، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں، حرم دمہ وعرضہ ومالہ، مومن کا خون، عزت اور مال، یہ 3 چیزیں حرمت والی ہیں، نہ اس کی عزت کو پامال کرو، نہ اس کی جان کو مارو، نہ اس کا مال چھینو۔ اور روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں وَأَلَّا نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مومن کا چوتھا حق بھی یہ ہے کہ مومن سے حسن ظن رکھو، بدظنی کا شکار نہ ہو، ہمیشہ اچھا گمان ہو۔ نہیں، مسلمان نے جب تک ثابت نہ ہو جائے آپ کی زبان میں جرت نہیں آنی چاہیے، نہیں ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ شیطان ہے جو آپ کو کہلوا رہا ہے، ایسا ہو سکتا، اس پہ شریعت بحث نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہوا ہے تو بتائیں، اس کے دلائل ہوں گے، اس کے ایویڈنس ہوں گے، اور بعض دفعہ دلائل مل جانے کے بعد بھی انٹیروگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انویسٹیگیشن مزید کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ دلائل کی تنقیحات ہوتی ہیں، تنقیحات کے بغیر کچھ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت نے قذف المحصنات، جو لوگ کسی پاک دامن مرد یا عورت پہ تہمت لگاتے ہیں، کہا ہے یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے لیے لقب کیا اختیار کیا ہے؟ یہ فاسقوں کی نشانی ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہیں، 3 چیزوں کا سامنا انہیں کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ آئندہ سے ریلائبل لوگ نہیں رہے، ان کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیونکہ یہ فاسق ہے۔ مومن کی عزت ہے، اس کو کوئی ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایویڈنس نہیں، کوڑے لگاؤ۔ اور یہ کوڑے لگانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ نظام کے تحت نظم کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، جو منہج صحابہ سے ہمیں ملا ہے، کسی بھی نظم کو، کسی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قوم کی اصلاح ہونی چاہیے، وہاں میڈیا کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہر چھوٹی بات پہ بے پرکی اڑا دینا جرم ہے، ہر چھوٹی بات کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ صرف ایک نہیں 10 ایسی ورکشاپس دینی چاہیے میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی، کہ کس طرح وہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یحبون، یفعلون نہیں، یعملون نہیں، یشجعون نہیں،
یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ صرف چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی آئے، چاہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ان کا مقدر ہے۔ اور آج سب سے بڑا ناصور کیا ہے؟ میڈیا نے مینٹالٹی کیا بنا دی ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بیچارہ 1 منٹ نہیں لگتا، کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کیوں بیٹھا تھا، اس نے چرانا تھا کچھ، آپ کو کیا پتا یہ کیسا ہے؟ آپ پہ وحی آئی، آپ کے پاس جبریل آئے، آپ کو پتا ہے؟ دلائل کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ انت ومن انت، کون ہیں آپ؟ یہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو شخص 4 گواہ نہیں لاتا اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ آج کے بعد اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی، ریلائبل نہیں رہا، فاسق ہے۔ دنیا اور آخرت میں لعنت اور عذاب ان کا مقدر بن جائے گا جو کسی مسلمان مرد یا عورت پہ تہمت لگاتے ہیں۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ جو لوگ پرہیزگاروں کو، پاک دامن لوگوں کو تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ان پر لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کو یہ ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، زبانیں بھی ان کی بولیں گی اور ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ عزوجلال اعمال کا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ قیامت کو دے گا۔ ان کو معلوم ہو جائے گا اس دن کے حق کیا تھا اور ہم نے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، اس دن سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5167، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف دنیا میں ہی نہیں۔ من قذف مملوکہ، جو اپنے غلام پہ تہمت لگاتا ہے، وہو بریء مما قال، غلام نے چوری نہیں کی، غلام نے بدکاری نہیں کی، اس پہ تہمت لگا دیتے ہیں اس نے ایسا کیا ہوگا، جلد لہ یوم القیامت حد، دنیا میں تو یہ مالک تھا، کون پوچھے گا، غلام ہے بیچارہ، قیامت کو دنیا کے سامنے اس کے مالک کو جس نے غلط یہ تہمت لگائی تھی ساری دنیا کے سامنے اللہ حد لگوائیں گے کہ تم نے بغیر تحقیق کے اپنے غلام سمجھ کے اس پہ تہمت لگا دی۔ قیامت کو حد لگے گی، دنیا میں اگر نہیں بھی لگی تو